آج ایک مسئلے کی طرف جو کہ عقائد کے حوالے سے ہے اس کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے۔ اور یہ اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں اور مجھ سے بھی پوچھا گیا، تو اس لیے میں نے یہ بہتر سمجھا کہ بار بار لوگوں کو بتانے کی بجائے ایک بہترین قسم کا مواد جو ہے ان کے حوالے کر دیا جائے تاکہ یہ مسئلہ جو ہے دفن ہو جائے۔ اس کے بارے میں کوئی انتشار، کوئی فرقے بازی، کوئی تفرقہ، جو آج کل لوگ کبھی مسائل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ امام کے پیچھے قرات کرنی چاہیے، کوئی کہتا ہے نہیں کرنی چاہیے، کوئی کہتا ہے رفع دین کرنا چاہیے، کوئی کہتا ہے نہیں کرنا چاہیے، کوئی کہتا ہے بلند آواز سے آمین کہنی چاہیے امام کے پیچھے، کوئی کہتا ہے نہیں کہنی چاہیے۔ ان مسائل میں الجھا کے رکھ دیا ہے اور عقائد سے بیگانہ کیا جا رہا ہے، حالانکہ اصل مسئلہ عقائد کا ہے۔ اگر عقائد درست نہ ہوں گے تو یہ نمازیں کس کام کی ہیں، یہ روزے کس کام کے ہیں؟ تو عقائد بیسک چیز ہے۔ ان عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے۔ بعض بندے اس بات میں بڑے بندوں کو پریشان کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے حضور کو نور نہ کہو، کوئی کہتا ہے حضور صرف بشر ہیں لیکن نور نہیں ہے۔ تو آج اس بات پر آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بشر تو ہے، اس کا انکار نہیں، اور نہ ہی آج تک کسی نے اس کا انکار کیا ہے۔ دنیا کے کسی مذہب سے، کسی فرقے سے تعلق رکھنے والے کسی عالم دین نے، کسی بندے نے بھی حضور کی بشریت کا انکار نہیں کیا، لیکن مسئلہ صرف یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضور صرف بشر ہیں، نور نہیں۔ حالانکہ قرآن واضح کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور، ہم نے تمہاری طرف نور بھیجا ہے۔ اب نور کے حوالے سے باقاعدہ احادیث میں، کتب میں، احادیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے نور ہونے کی دعائیں کی۔ بخاری کی حدیث مبارکہ ہے اور حدیث نمبر 6316 ہے، اور مختصر بیان کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد یہ دعا مانگی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دے، میری نظر میں نور پیدا کر دے، میرے کان میں نور پیدا کر دے، میری دائیں جانب نور پیدا کر دے، میری بائیں جانب نور پیدا کر دے، میرے پیچھے نور پیدا کر دے، اور مجھے نور عطا فرما۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری کی ہے، اور راوی کہتا ہے اس کے علاوہ بھی الفاظ موجود ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ میرے پٹھوں کو، میرے گوشت کو، اور میرے خون کو، میرے بال کو، اور میرے چمڑے کو نور بنا دے۔ اور اس کی تائید اس حدیث سے ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو صحابی آئے، اور یہ حدیث بھی بخاری کی ہے، 3805 نمبر یہ حدیث ہے۔ یہ بھی بخاری کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے۔ حضرت اسید بن خدیر، حضرت عباد بن بشر، یہ دونوں آئے، رات کافی ہو چکی تھی، جب یہ جانے لگے تو پریشان تھے کہ اب راستہ میں نہیں ملے گا اندھیرے کی وجہ سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ اٹھ کر گئے تو ان کے ساتھ ایک نور چلنے لگا۔ صحابی کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے اپنے گھر کی طرف جانے لگے، ایک دائیں طرف جانے لگا، ایک بائیں طرف جانے لگا، تو نور کے دو حصے ہوئے، ایک میری طرف آ گیا، ایک دوسرے صحابی کی طرف آ گیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حضور کے ساتھ آ جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بھی نور بنا دیتا ہے، یعنی اس کے ساتھ بھی نور چلتا ہے، اسے بھی روشنی مل جاتی ہے۔ اب اس سے بڑھ کر ایک بات یہ بھی ہے کہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں اگر حضور نور ہے تو پھر بشری لبادے میں کیوں آئے؟ تو یہ بات عقل سے وارا الوارا ہے، عقل میں آنے والی نہیں، کہ یہ سوال ہی ان کا غلط ہے کہ حضور نور ہے تو پھر بشری لبادے میں کیوں آئے۔ تو اس کا جواب میں یوں دینا چاہتا ہوں، کیا ان کا یہ سوال بنتا ہے؟ اگر ان سے ہم پوچھیں کیا حضرت جبریل نور نہیں، تو وہ کہیں گے حضرت جبریل نور ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں۔ اگر وہ نور ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، کیا حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بشری لبادے میں نہیں آتے تھے؟
حضرت داہیہ قلبی کی شکل میں حضرت جبریل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، لیکن آج کا کوئی ملا، کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ حضرت جبریل بشری لبادے میں آئے اور آپ کی نورانیت میں کوئی فرق آیا ہو۔ جب حضرت جبریل بشری لبادے میں آئے تو آپ کی نورانیت میں فرق نہیں آتا، تو سید الانبیاء بشری لبادے میں آئے تو آپ کی نورانیت میں فرق کیسے آ سکتا ہے؟ تو لہٰذا میں نے آپ کو مختصر سی یہ بات سمجھائی کہ نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، بشر بھی ہے، لیکن آپ کی نورانیت آپ کی بشریت پر غالب ہے۔ جہاں تک کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا آپ کے پاس جبریل آئے، فتمثل لہا بشرا سویا، اللہ کہتا ہے ہم نے ان کے پاس بشر بھیجا، انسانی شکل میں، یعنی ایک بندے کو بھیجا۔ وہ کون تھے؟ تمام تفاسیر پڑھ کے دیکھیں، وہ حضرت جبریل آئے تھے۔ جب حضرت جبریل حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے پاس آئیں اور بشری لبادے میں آئے تو آپ کی نورانیت میں فرق نہیں آتا، تو سید الانبیاء اگر بشری لبادے میں آئیں تو آپ کی نورانیت میں فرق کیسے آ سکتا ہے؟ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اب بشر ہے، لیکن ایسے بشر نہیں کہ وہ ہم جیسے ہیں، یہ بھی بات سمجھنی چاہیے۔ بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کی رٹ لگاتے ہیں اتنی زیادہ، معاذ اللہ وہ یوں سمجھتے ہیں جس طرح ہماری طرح ہے۔ حضور بشر ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن حضور ایسے بشر ہیں، آپ سو جائیں تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا، آپ جس طرح آگے دیکھتے ہیں آپ اسی طرح پیچھے بھی دیکھتے ہیں۔ حضور بشر ایسے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کا فضلہ مبارک وہ نظر نہیں آتا، آپ کا بول مبارک ایک صحابیہ نے پی لیا، آپ کے پسینے کی خوشبو مشکی کی خوشبو سے زیادہ آتی ہے۔ آپ یوم وصال کے روزے رکھتے ہیں، صحابہ نے جب رکھنے شروع کی تو حضور کا اپنا جواب ہے، حضور نے فرمایا ایکم مثلی، کیا تم میں کوئی میری مثل ہے؟ جب صحابہ میں حضور کی مثل نہیں تو آج کل کے لوگوں میں حضور کی مثل کیسے کوئی ہو سکتا ہے؟ لہذا یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اصل مسئلہ مسائل کا نہیں، عقائد کا ہے، یہ مسائل کی طرف پھیر کر عقائد خراب کر رہے ہیں۔ یہ عقیدے جو ہیں وہ بندوں کے درست ہونے چاہیے۔ اگر عقیدہ درست ہے تو نماز جس طرح بھی پڑھیں قابل قبول ہوتی ہے، اگر عقیدہ درست نہیں تو نماز اگر جتنے مرضی مسائل سیکھ کے پڑھیں تو نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔